ہمارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہے، اور اسی مہینے کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کی وفات بھی ہے۔ میرے نبی کی ولادت سے عظیم کسی اور کی ولادت نہیں ہو سکتی، اور میرے نبی کی وفات سے عظیم کوئی اور سانحہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر خیر باعث ثواب ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو بیان کرنا باعث ثواب ہے۔ اور کیوں نہ بیان کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود امام الانبیاء علیہ السلام کی عظمتیں بیان کرتا ہے۔ کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں فرمایا اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول، کہیں فرمایا مَن یُطِعِ الرسول فقد اطاع اللہ، کہیں اللہ تذکرہ کرتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کہیں اللہ کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب إلی ربک فارغب۔ تو جگہ جگہ قرآن میں میرے نبی کی عظمتوں کا بیان ہے۔ اسی طرح ملائکہ میرے نبی کی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی امتوں کی کتابوں میں میرے نبی کی عظمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو میرے نبی کی عظمت جس کے دل میں نہیں وہ مسلمان چھوڑو انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ حب رسول ایمان کی شرائط میں سے بنیادی شرط ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ میں محمد کے ساتھ اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، بلکہ ساری مخلوق سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ اور قرآن بھی کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو میرے مدنی کی محبت اور عظمت یہ ایمان کا جزء لازمی ہے، لیکن آیا محبت کا جو انداز بعض لوگوں نے ربیع الاول میں اختیار کیا، سوال یہ ہے مکانوں پہ چراغاں کرنا، بتیاں لگانا، گلیاں سجانا، کمکمے لگانا، مصنوعی پہاڑیاں بنانا، مسجد نبوی اور گنبد حضراء کے مصنوعی ٹائٹل بنانا، اور پھر کئی من کے کیک بنا کے نبی علیہ السلام کا برتھ ڈے بنانا، یہ پرانی باتیں ہیں، اب بات اس سے آگے نکل گئی ہے۔ نوجوان لڑکیوں کا بازاروں کی زینت بننا، نوجوان لڑکیوں کا، عورتوں کا گلی گلی، گھر گھر، محلہ محلہ میلاد کے نام پر محفلیں سجانا اور بے پردہ ہو کے
ویڈیو بنوانا اور جس ویڈیو کو پورا ملک دیکھ رہا ہے، اس سے بھی بات آگے چلی گئی۔ میرے نبی کی میلاد کی خوشی کے نام پر گانا بجانا، ڈھول باجے، کیا سوال ہے کہ میرے نبی کے ساتھ اس طرح محبت کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز خیال کر، یہ طریقہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ میرے نبی کی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ میرے نبی کی زندگی سے ثابت ہے، نہ صحابہ میں سے کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ تابعین میں سے کسی تابعی سے ثابت ہے، نہ کسی تبع تابعی سے ثابت ہے۔ پہلے 600 سال اسلام کے گزر گئے، عید میلاد کا نام و نشان تک بھی نہیں تھا، عید میلاد کا تصور بھی نہیں۔ ہاں عیسائی مذہب میں تھا، عیسائی آج بھی کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ عیسائیوں کے دیکھا دیکھی آج ہمارے معاشرے میں کئی ممی ڈیڈی لوگ ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کا برتھ ڈے کا کیک کاٹتے ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام کہتا ہے اللہ نے اولاد دی ہے تو شکریہ کے طور پہ عقیقہ کرو، اگر بیٹا ہے تو 2 بکرے، اگر بیٹی ہے تو 1 بکری۔ عقیقہ میرے نبی کی سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ برتھ ڈے اور یہ کیک کاٹنے، یہ چیز دین اسلام سے بالکل دور اور باہر کی چیز ہے۔ اور اللہ نے قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اس تذکرے کو ذرا سنو۔ میرے مدنی کے تذکرے باعث خیر ہیں، پہلے سمجھو تو صحیح مدنی ہے کون۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا۔ میرے نبی کی بعثت اللہ کا احسان ہے، سمجھو۔ قرآن نے بعثت رسول کا ذکر کیا ہے، ولادت رسول کا ذکر نہیں کیا۔ ولادت بھی بڑی شان والی، لیکن میرے نبی کی ولادت کو تو کفار مکہ بھی مانتے تھے، میرے نبی کی ولادت میں تو کفار مکہ بھی خوش تھے۔ میرے نبی کی ولادت پر ابو لہب نے اپنی باندی آزاد کر دی۔ ولادت رسول کو مان لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ اگر نجات چاہتا ہے تو ولادت کو بھی مان، مقصد ولادت کو بھی مان۔ میرے نبی آئے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ میرے نبی کی آمد کا منکر دنیا میں کوئی کافر بھی نہیں۔ میرے نبی آئے، میرے نبی آئے، کسی کو انکار نہیں، کسی کو اختلاف نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے میرے نبی آئے کیوں، میرے نبی کی آمد کا مقصد کیا، میرے نبی اللہ سے کون سا پیغام لے کر آئے۔ اس لیے قرآن مقصودی بات کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ کرتا ہے۔ ابو لہب ولادت ماننے والا تھا لیکن مقصد ولادت کا منکر تھا، ذات رسول کو مانتا ہے، بات رسول کا منکر ہے۔ مکے کے مشرک ذات رسول کو ماننے والے تھے، بات رسول کا انکار کرنے والے تھے۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، صرف آمد 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 سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
جب تک وہ مسئلہ تو نہیں مان لیتا جس مسئلے کے لیے اللہ نے آخری نبی کو مبعوث کیا ہے، وہ مسئلہ ماننا پڑے گا۔ فرمایا لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ کا احسان ہوا، اذ بعث فیہم رسولا، جب مبعوث کیا اللہ نے اپنے بندوں میں اپنا رسول، مبعوث کیا، بعثت۔ میرے نبی کی ولادت ہوئی، ابو لہب نے خوشی منائی، لیکن ایک دن وہ آیا جب نبی علیہ السلام کی عمر 40 سال ہو گئی۔ نبی علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ چڑھے، نبی علیہ السلام نے چادر ہلائی اور مکے والوں کو آواز دی، سارے مکے کے لوگ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، مکے والوں اگر میں تمہیں کہوں کہ کوئی لشکر صبح یا شام تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ سارے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، اس لیے ہم تیری بات کا یقین ضرور کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی آمد اور بعثت کا مقصد سنایا، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او میری قوم والو، یہ ایک کلمہ مان لو، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، موت سے پاک کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ ہی ہے، لا الہ، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، دستگیر کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا، غیب دان، حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا کوئی نہیں، عبادت، سجدے، سجود، طواف، منت منوت، چڑھاوے کے لائق کوئی نہیں، الا اللہ، مگر صرف اللہ ہی ہے، لا الہ، کوئی قبر والا ککھ نفع نقصان کا مالک نہیں، لا الہ، کوئی بت ککھ نفع نقصان کا مالک نہیں، لا الہ، کوئی سورج چاند ستارے ککھ نفع نقصان کے مالک نہیں، لا الہ، کوئی پیر ککھ نفع نقصان کا مالک نہیں، لا الہ، کوئی فقیر ککھ نفع نقصان کا مالک نہیں، لا الہ، کوئی ولی، کوئی نبی، حتیٰ کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں، الا اللہ، نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا اللہ ہی ہے۔ اس لیے میرے نبی کی ذات کو بھی مان، میرے نبی کی بات کو بھی مان، آمد کو بھی مان، مقصد آمد کو بھی مان۔ کیوں آئے میرے مدنی کریم؟ پہلے ابو لہب نے خوشی منائی تھی، اب مسئلہ توحید بیان ہوا تو ابو لہب نے پتھر مارنے شروع کیے۔ ابو لہب نے پتھر مارا اور کہا تبا لک سائر الیوم، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو۔ اس مشرک نے اللہ کے رسول محمد کریم کو بددعا دی، پتھر مارا۔ اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، لوگوں ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ لیکن مولوی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیسی گزر رہی ہے؟ ابو لہب نے کہا اور تو بڑا برا حال ہے، لیکن مجھے اس ایک انگلی کے پورے سے ہر سوار کے دن پانی ملتا رہتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟
اس لیے ملتا ہے کہ اس انگلی سے میں نے اپنے بھتیجے محمد کا میلاد منایا تھا، اس کی پیدائش پہ اپنی باندی کو آزاد کیا تھا۔ آگے سے مولوی صاحب نے اس کے ساتھ اپنی بات جوڑی اور کہا دیکھو لوگو، ابو لہب کافر میلاد منائے تو اسے انگلی سے ٹھنڈا پانی ملے، اگر تم لوگ میلاد مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، سٹیج بناؤ، دیگیں چڑھاؤ، سبیلیں لگاؤ، تو پھر تو سمجھو تمہارے نام پہ جنت الاٹ ہو گئی۔ نماز کی ضرورت کوئی نہیں، روزے کی کوئی نہیں، حج کی کوئی نہیں، زکوٰۃ کی کوئی نہیں، عقیدہ توحید کی ضرورت کوئی نہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی ضرورت کوئی نہیں، بس ضرورت ہے تو اس بات کی جھنڈیاں لگاؤ، گلیاں سجاؤ، سٹیج بناؤ۔ کافر کی بات تو مان لی ظالم نے، لیکن ابو بکر صدیق کی بات نہیں مانی، فاروق اعظم کی بات نہیں مانی، عثمان ذو النورین کی بات نہیں مانی، علی شیر خدا کی بات نہیں مانی، سارے صحابہ کی بات نہیں مانی، تابعین کی بات نہیں مانی، تبع تابعین کی بات نہیں مانی۔ اگر یہ گلیاں سجانا، جھنڈیاں لگانا، عید میلاد کے نام پر قسم قسم کی خرافات کرنا یہ دین ہوتا، یہ عشق ہوتا تو نبی علیہ السلام خود کرتے، ابو بکر صدیق کرتے، فاروق اعظم کرتے، عثمان ذو النورین کرتے، علی شیر خدا کرتے، صحابہ کرتے، تابعین کرتے، تبع تابعین کرتے۔ میرے نبی کا فرمان ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں سب سے زیادہ خیر والا زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو ان کے بعد آئیں، پھر جو ان کے بعد آئیں۔ تو خیر کے زمانے تین ہیں، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، اس کے بعد شر ہی شر ہے، اور پہلے تین جو خیر کے زمانے ہیں ان میں کوئی ایک بھی میلادی موجود کوئی نہیں۔ یہ 604 ہجری کی پیداوار ہے۔ ایک عیاش بادشاہ تھا، اس نے دیکھا عیسائی نبی علیہ السلام کی ولادت پہ جشن مناتے ہیں، تو اس بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ ہمیں بھی اپنے نبی کی ولادت پہ کچھ کرنا چاہیے۔ اور بادشاہ کا مقدر ہوتا ہے، بادشاہ کو اچھا مولوی مل جائے تو بادشاہ اچھے کام کرتا ہے، بادشاہ کو بے دین مولوی ملے تو بادشاہ غلط کام کرتا ہے، مقدر بادشاہ کا ہے۔ لیکن اس بدبخت بادشاہ کو ایک بدبخت مولوی ملا، اور ان دونوں نے مل کے ایک جلسہ رکھا، جس جلسے کے اندر بھنگڑے ڈالے گئے، جس کے اندر محفل سما ہوئی، جس کے اندر یہ خرافات کی گئی، وہاں سے اس عید میلاد کی بنیاد پڑی، اور چلتے 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 یہ بدعت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اس حد تک پہنچ گئی۔ بہرحال سوال کر تو مولوی صاحب نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی انگلی سے ابو لہب کو پانی ملتا ہے میلاد منانے کی وجہ سے، تو ہم منائیں تو ہمیں کیا کچھ ملے گا؟ تو جواب سمجھ، یہ جو خواب والی بات ہے یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے، اور یہ خواب کہتی ہے کہ اس کو ہاتھ کی انگلی سے ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، اب تیری مرضی، قرآن کی مان یا اس جھوٹی خواب کو مان۔ نمبر 2، قرآن کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو نہ مال کام آیا نہ عمل کام آیا، ابو لہب کو نہ مال کام آیا نہ عمل کام آیا۔ وہ باندی ابو لہب کا مال تھی، اور اس کو آزاد کرنا یہ اس کا عمل تھا۔ اللہ کہتا ہے ابو لہب کو نہ مال کام آیا نہ عمل کام آیا، مولوی کہتا ہے نہیں ٹھنڈا پانی مل رہا ہے انگلی سے۔ نمبر 3، یہ خواب ہے، اور خواب میں آنے والا کوئی ولی نہیں، نبی نہیں، ابو لہب کافر ہے، ابو لہب کافر ہے۔ خواب کوئی ولی دیکھے نا تو تب بھی خواب دین نہیں بن سکتا، یہ خواب ہے۔
اور خواب دین نہیں بن سکتا۔ نمبر 4، قرآن مجید میں اللہ نے کئی مقامات پہ مسئلہ بیان کیا کہ جو کافر اور مشرک ہوں گے لا یخفف عنہم العذاب، ان سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب، ایک منٹ کے لیے بھی ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری بات، یہ جو ابو لہب والی خواب ہے نا، اس میں نہ ربیع الاول کا ذکر ہے نہ 12 ربیع الاول کا ذکر ہے۔ اس میں تو ذکر ہے کہ ابو لہب کو پانی ملتا ہے ہر سوموار کے دن، تو پھر ہمت کرنا ہر سوموار کو میلاد منایا کر۔ اور ایک سیڑھی اور آگے چل، ابو لہب نے میلاد کیا منایا تھا؟ اس نے تو اپنی باندی آزاد کی تھی، جھنڈیاں تو نہیں لگائی اس نے ناچ گانے تو نہیں کیے، اس نے یہ قسم قسم کی خرافات تو نہیں کی۔ اس لیے کچھ انصاف کر، کچھ حیا کر میرے عزیز۔ اور یہ چھوٹا جرم نہیں، بڑا جرم ہے، بدعت بڑا جرم ہے۔ بدعت کرنے والے کو گویا کہ اللہ کے رسول پہ اعتماد نہیں، اور وہ کہنا چاہتا ہے کہ دین کا ایک اچھا کام ایسا تھا جس کا پتہ نعوذ باللہ نہ اللہ کے رسول کو چلا نہ اس کے صحابہ کو چلا، مجھے اس اچھے کام کا پتہ چل گیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنوں پر۔ میرے نبی کی آمد احسان، میرے نبی کی بعثت احسان، لیکن مومنوں کے لیے احسان ہے، مشرکوں کے لیے کوئی احسان نہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا اللہ نے ان میں رسول، من انفسہم ای من جنسہم، اللہ کہتا ہے انسانوں رسول بھیجا ہے، لیکن رسول تم میں سے بھیجا ہے۔ جس طرح تم بشر ہو رسول بھی بشر، تم آدم کی اولاد رسول بھی آدم کی اولاد، من انفسہم ای من جنسہم۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا مہربان ہے۔ اگر رسول جنوں میں سے ہوتا تو لوگ اس کی بات کیسے سمجھتے؟ اگر رسول فرشتوں میں سے ہوتا تو لوگ اس کی بات کیسے سمجھتے؟ یہ تو اللہ نے احسان کیا کہ رسول بھی بشر اور ہم بھی بشر۔ ہاں، شان رسول کے اتنے اعلیٰ اونچے بلند ہیں ہمارے مدنی کے، سارے نبی، سارے ولی، پیر، فقیر، کتب، ابدال، فرشتے سارے اکٹھے ہو جائیں تب بھی میرے مدنی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شان اتنا بلند ہے لیکن ہے بشر۔ اب دیکھو نا، دورنگی دیکھو، یہ جو ہمارا دوست ہے میلاد منانے والا، یہ سارا سال کہتا ہے نبی نور ہے، بشر راکھیں تے شر تھی سی، تلو دوزخ دا در تھی سی، اتوں رب دا قہر تھی سی۔ سارا سال کہتا ہے نبی نور ہے، بشر نہیں، اور ان دنوں آ کے میلاد مناتا ہے۔ اب سوال ہے اگر نبی نور ہے تو نور کی ولادت تو ہوتی ہی نہیں، نور کی میلاد اور ولادت نہیں ہوتی۔ یہ سلسلہ جنوں میں ہے، انسانوں میں ہے اور حیوانات میں ہے۔ فرشتوں کے اندر یہ ماں باپ دادا پردادا یہ نظام نہیں ہے، نوریوں میں یہ نظام نہیں۔ سارا سال نبی کے نور ہونے کے نعرے، اور ربیع الاول میں چونکہ لوگوں کی جیبیں خالی کروانی ہے اس لیے اب یہاں اور چیز آ گئی، میلاد النبی میلاد النبی۔ ہم کہتے ہیں کسی ایک طرف قدم رکھنا، اگر میلاد مانتا ہے تو نور والا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، اگر نور مانتا ہے تو میلاد والا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا، دونوں باتیں نہیں چلے گی، ایک چھوڑ ذرا، تعارض ہے۔ اس لیے خیال کر، فرمایا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کا رسول یتلو علیہم پڑھ پڑھ کے سناتا ہے لوگوں کو، آیاتہ اللہ کے قرآن کی آیتیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور قرآن سنا سنا کے ان کے عقیدوں کو پاک کرتا ہے، ان کے عملوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت۔ سمجھ ذرا،
یہ ہے اصل میرے مدنی کی بعثت اور آمد کا مقصد۔ اللہ کے رسول کون ہے؟ قرآن سنانے والے۔ اللہ کے رسول کون ہے؟ قرآن پڑھانے والے۔ میرے نبی کا مشن قرآن سنانا، قرآن پڑھانا، قرآن بیان کرنا، قرآن سمجھانا، یہ میرے مدنی کریم کا مشن ہے۔ اگر تو واقعی آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے تو قرآن سے جڑ جا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں عقیدہ قرآن والا رکھ تو کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی جھنڈیوں میں نہیں، کامیابی قرآن و سنت میں ہے، کامیابی کمکمے لگانے میں نہیں، کامیابی قرآن و سنت میں ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، سبحان اللہ، ویزکیہم، ویزکیہم، اللہ کہتا ہے میرے نبی نے اپنے صحابہ کا تزکیہ کیا، ان کی روحانی تربیت کی، کیا سنا کر؟ قرآن سنا کر۔ اصلاح والی کتاب قرآن ہے۔ افسوس سے آج ہمارے جتنے پیر خانے ہیں نا، پیر خانے، خانقاہی نظام بالکل بگڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں قرآن نہیں، وہاں قرآن نہیں بیان ہوتا، قرآن نہ پڑھا جاتا ہے، نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ سمجھا جاتا ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے۔ اب قرآن عربی زبان میں ہے، اگر خانقاہوں میں بھی قرآن نہیں سمجھایا جائے، مسجدوں میں بھی قرآن نہ سمجھایا جائے تو لوگ جائیں تو کدھر جائیں؟ جب تک اس قرآن کا ترجمہ معنی مفہوم ہمیں نہیں کوئی بتاتا تو ہمیں کیا پتا قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے۔ اس لیے میرے مدنی کی دعوت کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، پڑھ پڑھ کے سناتا ہے لوگوں کو اللہ کے قرآن کی آیتیں، ویزکیہم، اور قرآن سنا کے لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سکھاتے ہیں انہیں کتاب و حکمت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن والی دعوت کا اثر یہ نکلا، پہلے جو بتوں کے پجاری تھے، قاتل تھے، بے دین تھے، نا انصاف تھے، ظلم کرنے والے تھے، قرآن کی دعوت سے ایسا انقلاب آیا، اللہ ان کی تعریفیں کرنے لگ گیا۔ اللہ کبھی کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصدیقون، اولئک حزب اللہ، اللہ ان کی تعریفیں کرنے لگ گیا۔ یہ انقلاب آیا تو قرآن سے آیا، اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، او لوگو اصل رنگ تو میں اللہ کا رنگ ہے، اور میں اللہ کا رنگ کیا ہے کہ قرآن کے قریب آ، تجھ پہ قرآن والا رنگ چڑھ جائے، اور قرآن والا رنگ کیا ہے کہ نحن لہو عابدون، کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اس لیے کسی سے ذاتی اناد، اختلاف، لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارا سادہ سا سوال ہے، کیوں میرے عزیز یہ جو میلاد کی رٹ تو نے لگائی ہوئی ہے، عید میلاد، عید میلاد، ہمیں بتا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ دین کے کام یا تو فرض ہوتے ہیں، یا واجب، یا سنت، یا مستحب، یہ ہے کیا؟ تو آگے سے مولوی جی کہتے ہیں یار فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، مستحب بھی نہیں، ہے تو بدعت لیکن اچھی بدعت ہے تو بدعت لیکن اچھی بدعت ہے۔ ہم اور کچھ نہیں کہتے، پھر ہم کہتے ہیں پھر اپنے آپ کو سنی نہ کہلوایا کر، اپنے آپ کو کہلوایا کر میں اچھا بدعتی ہوں۔ اچھی بدعت جو کرے گا وہ اچھا بدعتی بنے گا، وہ سنی کہاں سے رہ گیا؟ ہے کہتے ہیں بدعت ہے۔ اس لیے میرے بھائی فرض رہتے ہیں لوگوں کے، واجبات رہتے ہیں، سنتیں رہتی ہیں، پہلے وہ پوری ہو جائیں تو پھر اچھی بری کے چکر میں کہیں دیکھیں کہ اگر وقت بچا دو۔ اللہ مجھے آپ سب کو بدعات سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا